ملٹری کالج چلے جائیے انہوں دا علیحدہ یونیفارم، کسی وڈیرے کول جائیے پگ بن کے تو کرتا شرتا بڑا، تے رسول اللہ دی محفل وچ آئیے تے مسجد وچ بھی آئیے سروں ننگی آئیے، پھر ان کی آکھیے کیا تسی سرکار دے بلائے آئے ہو؟ ہیں جی کتنی زیادتی ہے نا۔ امام صاحب نعرے ایک لگا رہے سن، وہ کہ مصطفیٰ کو زندگی سوچ لو اوکھا کام نہیں، اور جیل قبول نہیں تو موت بڑی دور کی گل ہے۔ رسول اللہ نہیں ناموس نہیں خاطر روڈ تے جانا ہی قبول نہیں، موت بڑی اوکھا پینڈا جے۔ لیکن اگلی گل بڑی چنگی ہے، دوسرا جڑا ہے نا مصرع اس شعر چ انہوں نے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، ہاں جی جو ہو نہ، یہ شعر انج گپ نہیں سنا رہا میں، بلکہ اج دی محفل دا مقصد دینا چاہ رہا ہوں۔ میں گپا نہیں ہاں میرا انداز تھوڑا جہا اس طرح میں کہ تاکہ تہاڈی توجہ میں لے سکاں۔ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی اے چھڑا شعر نے اے حقیقت پہلی تو پتہ نہیں اسا نعرہ لا چھڑیا ہے نا کہ موت بھی قبول ہے، موت بڑی اوکھی قبول کرنی ہے۔ ویکھیا نہیں سارے نے یار جڑے اسی گئے ہیں ساڈے ہی حوصلے ٹھنڈے کیتے جے پچھو گلاں سنا کے ہیں۔ گل یہ کہ جہاں یہ گلاں میلاد پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد پاک چاہے کو مقصد ساڈا کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت، اور یقین جانو ساری رتی سجدے نمازاں عبادتاں زکاتاں ہر چیز دے اگر رسول اللہ دی محبت حاصل نہ ہوئی تو کچھ نہیں جانا۔ مدینے شریف دے منافق انہاں دے متھیاں تے محراب سن، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے سن، 11واں سپارہ پڑھو، والذین اتخذوا مسجدا درارا، مسجد درار بنائی، صرف کی سی انہاں دے سینیاں چ محبت رسول نہیں سی، انہاں دے سینیاں چ محبت رسول اس وقت اس دور دے حوالے نال انہاں نے کتا کڈی عالی شان مسجد بنائی ہوئے، ہر بندے دی کوشش ہونی ہے، لیکن اللہ نے قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا محبوب انہاں دی مسجد وچ نہیں جانا، انہاں دی مسجد وچ کیوں؟ انہاں دے دل عشق رسول تو، انہاں دے دل عشق رسول تو، اگر ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی۔ اج اس محفل پاک دا اے پیغام دینا چاہنا ہوں دوستو، اگر اسی خود کچھ نہیں کر سکنے، جڑے احباب ناموس رسالت دا کم کر، اللہ رب ذوالجلال دی قسم چک کے 30 سپاریاں دی قسم منبر رسول تے بیٹھا بڑا چنگا کام کر رہے ہیں۔ اسی نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی ٹھیک ہاں، جو او کریں وہ ہے ٹھیک نے، ساڑیاں بزدلیاں اور ساڑے جتنا ایمان ہے پھر اساں اتنا شو کرنا ہے نا جی، جتنی ایمانی پاور طاقت ہے۔ اس واسطے اس مسئلے ناموس رسالت ہے، جیڑا بھی گرانا کمی کرے کوئی بھی کرے تائید ضرور کرے، پاویں نال کھلوے ہوئی یا نہ کھلوے، کیونکہ ناموس قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ فرماندے سے نماز 5 ٹائم فرض ہے اور ناموس رسالت پیرا ہر ساتھ فرض۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب بڑی کھل کے گلاں کر کے گئے ہیں، اسی تے گال ہو جائے نا علامہ خان چھپنے ہیں کہ پولیس سونی نہ لے کدھر پھر نہ پھنس جائیے یار۔ یقین جانو لوگوں پیغام میں لے کے جاؤ اج دی اس محفل پاک چوں کہ ناموس رسالت جڑے لوگ کھلوتے نے بالکل سچے، اسی کھلو سکے یا نہ کھلو سکے، اسی جو کر آئے ہیں نہ کر سکے، اپنی اولاداں نو اے پیغام اساں ضرور دے کے جانا ہے۔ اے دے کے جاؤ گے اللہ رب ذوالجلال دی قسم ہے تہاڈی دنیا بھی سنور جائے گی، تہاڈی قبر بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اج یہ وعدہ کرنے ہو کہ ناموس رسالت دے پیراں داراں دے اسی نال ہاں، بشک روڈ دے نہ جائیو، میں نہیں اے وعدہ نہیں میں لے رہا، ہاں جڑے ناموس رسالت دا کم کر رہے نے اسی اس گل دی کیوں خادم حسین رضوی صاحب نے یہی پیغام تھا کہ ہر ساتھ ہے کس تے ہوں رسول اللہ نے محفل پاک آئیے ٹھیک ہے جی، تے باہر ہو کے رسول اللہ نے منافقاں نال یا رسول اللہ دے دشمناں نال یاریاں سی چلائیے، تے پھر گل سجنوں وہی کہ بندے نے، حالانکہ میں غیر سیاسی گل کر رہا ہوں، بندے نے بڑی زبردست گل کی تھی، گل اچھی لگی تو میں تمہیں سنان لگا۔ اس نے کہا کہ اسی انگوٹھے چومنے لا الہ الا اللہ، انگوٹھے نے کہڑا پاسا چومیا؟ ناخن والا، اچھا اے ہوئے محمد الرسول اللہ چم کے اکھاں تے لائیے، تے جدو اے انگوٹھا لائیے رسول اللہ نے منافقاں نال دشمناں نال، پھر کس چیز نہیں وفاداری؟
میں غیر سے اس بندے دی میں گفتگو تمہیں سمجھائیے، ورنہ اگر کسی سے میری گل اچھی لگے قبول کرے اور نہ لگے تو ہر بندہ رائٹ رکھنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک دیاں کڑیاں، کیونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو گلنا، کیونکہ بچیاں نے آکھیا فرماسن حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں دے باپ اپنے بیٹے وصیت کر رہے تھے۔ کہ نصیحت کی تھی؟ فرمایا بیٹا شیس علیہ السلام، اے شیس اگر دنیا دے کسے موقع تے کسے جگہ تے کوئی مشکل بن جائے، کی بن جائے؟ کی بن جائے؟ باپ اپنے بیٹے نصیحت سنا کرنے نا کہ بیٹا اگر ایسا ہویا تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا۔ حضرت اے اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام ابو البشر اپنے بیٹے ہیں نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا اگر کدھر مشکل ویلا آیا محمد رسول اللہ کے درود پڑھی مشکل ٹل جائے۔ گل میری سمجھ آئی؟ اے سارے انسانوں دے بعد جناب رسول اللہ آئے، خیال کرو کہ انہوں نے کتنی بلند شان اللہ نے کتنے مقام عطا فرمائے ہوں گے اس ماں کی۔ ابھی چند دن ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ دے بطن اطہر اندر آئے۔ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بطن اطہر اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک آپ دے بطن اطہر اندر آیا۔ آپ آیا میرے نبی پاک دے دادا حضور جناب عبد المطلب سرکار دی بارگاہ اندر جناب عبد المطلب سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی آمنہ میں کچھ دنوں تو محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ دنوں تو تسا نے میرے بیٹے جناب عبداللہ دا سوگ منانا چھڑ دیتا وے۔ اس زمانے دا دستور اور قانون ایسی جنہ دے شوہر فوت ہو جان 1 سال تک دا عرصہ بیویاں اپنے شوہر دا سوگ منا دیا سن، اور نہ بن سور کے باہر جانا نہ خوشبو عطر لانا۔ حضرت آمنہ سرکار نے عرض کی تھی یا عبد المطلب مینوں پیدا کرنے والے رب کعبہ دی قسم ہے میں آپ دے بیٹے جناب عبداللہ دا سوگ منانا نہیں چھڑیا۔ حضرت عبد المطلب سرکار نے فرمایا بیٹی آمنہ اگر سوگ منانا چھڑیا نہیں پھر خوشبو کدھروں آ رہی ہے، خوشبوؤں دے ہلے کدھروں آ رہے ہیں؟ جناب سیدہ آمنہ سرکار نے فرمایا بابا عبد المطلب ایک نہیں جان دی خوشبو کتھوں آ رہی ہے، پر جدوں دی جناب عبداللہ دی امانت میرے پیٹ اندر آئی ہے۔ اللہ اللہ ایک کیڑی امانت، اللہ اللہ ایک کیڑا نور، جناب آدم کے بیٹے شیس، آکھو سبحان اللہ۔ انگلیاں تیار کر لو ذرا دیکھو میرے پاک نبی دا شجرہ، آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے محلائیل، محلائیل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے متشالخ، متشالخ کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشار، ارفخشار کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فالق، فالق کے بیٹے ارغوا، ارغوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے تارک، تارک کے بیٹے جناب ابراہیم خلیل اللہ، آئے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ایرام، ایرام کے بیٹے عبد، عبد کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے سمی، سمی کے بیٹے زارق، زارق کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مکسر، مکسر کے بیٹے ایہام، ایہام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے ایسر، ایسر کے بیٹے زیشان، زیشان کے بیٹے ایدی، ایدی کے بیٹے عربا، عربا کے بیٹے یلہن، یلہن کے بیٹے یخزن، یخزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے دعا، دعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تابخ، تابخ کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حزہ، حزہ کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابئی، ابئی کے بیٹے کموال، کموال کے بیٹے بوز، بوز کے بیٹے
اوس، اوس کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فیر، فیر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹے، ایک کا نام ابو طالب، ایک کا نام حضرت عباس، ایک کا نام امیر حمزہ، ایک کا نام جنابی عبداللہ، ان کے گھر میں جو نور چمکا وہی بنے محمد الرسول اللہ۔ حق محمد، 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 وہی تو ہے محمد الرسول اللہ۔ گل سمجھ نہیں آئی شاید، کتنا عظیم ہستیاں دا ذکر کیتا ہے لیکن اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ۔ اگو جدو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا انشاءاللہ آدم علیہ السلام دی پشت تو چلنا چلنا میرے پاک نبی دا نور آیا جنابی عبداللہ، آپ تو جنابی آمینہ پاک دے بطن عطر اندر آیا۔ سیدہ آمینہ سرکار عرض کر دیا نے بابا میں سوگ منانا نہیں چھڑیا، بابا میں عطر نہیں لائی، بابا میں خوشبو نہیں لائی۔ جناب عبد المطلب سوال کی تھا بی بی خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ حضرت سیدہ آمینہ سرکار عرض کر دیا نے بابا جدوں دی جناب عبداللہ دی امانت میرے بطن اطہر اندر آئی ہے، میں جدوں گلیاں وچ چلنی گلیاں دے پتھراں چوں آواز ہوندی ہے بابا جا رستے اندر جو درخت نے اپنی شاخاں جھکا کے پرندے اپنے سر جھکا کے آندے نے نبی دی ماں تیرے تے سلام ہوے یا عبد المطلب۔ اے تے نہیں پتا لیکن اتنا ضرور جاننی جس دن دی جناب عبداللہ دی امانت میرے بطن اطہر اندر آئی ہے رستے دے پتھراں وچوں بھی آواز آوندی ہے اے نبی دی ماں اج 14 صدیاں بعد اساں اس مسجد اندر بیٹھ کے ساڈے امام صاحب نے اے میلاد شروع نہیں کیتا بلکہ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دے بطن اندر آئے نے پتھروں نے میرے نبی تے سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ وبارک وسلم آپ دی ولادت دا وقت قریب آیا، اختصار دے نال جناب سیدہ آمینہ فرماندیاں نہیں اس رات میں اپنے کمرے گھر اندر اکلی موجود سا، آپ فرماندے نے دی اندر تیل بھی کوئی نہیں سی، آپ فرماندیاں نے تھوڑا گھبرا گئی کیونکہ اس رات وقت ولادت کسی دوسری عورت دی مدد درکار ہونی ہے۔ جناب آمینہ فرماندیاں نے میں تھوڑی جی گھبرائی فشکل جدارو علامہ برہان الدین حلبی نے ان جملیاں نو محفوظ کیتا، سیرت حلبیہ کتاب کا نام لکھو، حضرت آمینہ سرکار فرماندیاں نے فشکل جدارو میرے گھر دی دیوار پھٹی، فرماندیاں نے میرے گھر اندر 4 عورتاں یا 3 عورتاں، اور فرماندیاں نے حسیمہ جو بھی جنہاں دے قد لمبے لمبے کھجوراں جتنے، اور فرماندیاں نے میرے گھر اندر داخل ہوئیاں، میں پوچھیا نہیں آن والی ہو کون ہو، نہیں آن والی ہو کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمینہ میں جناب آدم دی زوجہ حوا ہاں، میں جناب آدم دی زوجہ، دوسری کہنے لگی انا مریم میں عیسیٰ پیغمبر دی ماں مریم، تیسری کہنے لگی آمینہ انا ہاجرہ میں جناب اسماعیل پیغمبر دی ماں ہاجرہ ماں۔ حضرت آمینہ سرکار نے فرمایا آنے والیوں کیوں آیا وہ؟ آندیاں نے آمینہ تینو مبارک دے بنایا ماں، چند لمحہ بعد تو نبیاں دے امام دی ماں بننے والی ہے۔ جس ماں دے کول مبارکہ لے کے بی بی حوا آئیاں نے
جناب مریم آئیاں نے، جناب حاجرہ آئیاں نے، اج سنیاں نے میلاد نبی دا مناونا شروع نہیں کیتا۔ وقت بڑا مختصر ہے ورنہ میں اللہ دے نبیاں دا ثبوت پیش کردا۔ حضرت شیس نے میرے آقا دا میلاد، حضرت نوح نے میرے آقا دا میلاد، حضرت موسیٰ نے میرے آقا دا میلاد، حضرت عیسیٰ آپ اعلان کر دے گئے، بلکہ اللہ دا قرآن اٹھا کے پڑھو، اللہ دا قرآن گواوے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے نبیوں اے رسولوں میں بڑی شاناں فرمایا نے، پر یاد رکھو جدوں تواڈے اندر میرا رسول آ جائے اپنی شریعتاں چھڈ دے آ جائے، میرے یار دے غلام بن جائے آ جائے۔ اب آبے دی وقار یاد رکھو، میرے پاک نبی دی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے جدوں میرے سونے محمد دی ولادت ہوئی، آخری گل جدوں میرے سونے محمد دی، علامہ صاحب جڑی گل سنا کے گئے نا کہ پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گئے یا اما خدیجۃ الکبریٰ سرکار دا سامان آپ سفر تجارت دی آپ نے ویکھیا، آپ فرماندیاں نے کہ او میرے پاک محمد دے قریب آ گئے۔ آسمان دا اے زمین دی گل ہی نہیں، نہ پرند نہ چرند نہ دوسرے نہ تیسرے۔ حضرت سیدہ آمنہ سرکار فرماندیاں نے، اب فرماندیاں نے میں دیکھیا سفید رنگ دا بادل، اب فرماندیاں نے میرے پاک محمد دی بارگاہ اندر آیا، آ کے میرے پاک محمد نو اپنی آغوش وچ لے کے اب فرماندیاں نے میں ویکھیا میرا بیٹا محمد غائب ہے، اب فرماندیاں نے میں پریشان ہو گئی، آپ فرماندیاں نے میں پریشان ہو گئی، چند لمحات اندر میرے کن اندر آواز آئی، کائنات والو کس نبی دے غلام اپنے مقدر تے فخر کرو۔ آپ فرماندیاں نے میرے کن اندر آواز آئی، میرے محبوب نو لے جاؤ، اینو مشرق دی سیر بھی کراؤ، اینو مغرب دی سیر بھی کراؤ، اینو سمندراں دے بھی پیش کرو، درختاں دے سامنے بھی پیش کرو، تاکہ میرے محبوب دی شان بھی جان جان، میرے محبوب دا نام بھی جان جان۔ لوگو صرف رسول اللہ دے میلادی اسی نہیں ہیں، رسول اللہ دے کلمہ پڑھنے والے ہو، اج اپنے بچیاں نو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنی محفل پاک لے کے آنے والے ہو۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اتنی شانہ والا محبوب عطا فرمایا جدو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درختاں دے جدو درختاں نے میرے آقا حضور دی زیارت کی تھی، درختاں نے پھول پیش کیتے، درختاں نے پھول پیش کیتے، درندیاں نے شکار چھڑ دیتا، کیونکہ اج ساری کائنات رحمت للعالمین آ گیا وے۔